أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، ان خمسہ مجالس میں آپ کی خدمت میں بصیرت کے عنوان سے گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیت کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل میں نے ایک مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی اور عرض کیا کہ سورہ یوسف میں تقریباً حضرت کے تمام حالات اور واقعات کہ جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن نے قصہ گوئی کی ہے، قرآن نے داستان گوئی کی ہے، قرآن نے تاریخ کو بیان کیا۔ انسانی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت تاریخ کا علم ہے۔ اب یہ موضوعات یقیناً اپنی جگہ پہ تفصیل چاہتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کی تفصیل ممبر نہیں ہے، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار سے اشارے میں گفتگو کر کے بات آگے بڑھوں۔ آپ خود جب تھوڑی سی تدبر اور تفکر انشاءاللہ اس موضوع پر کریں گے تو چیزیں آپ کے لیے خود واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مثلاً آپ کبھی بھی، آج کل تو گوگل پہ کم از کم ان چیزوں کا مرحلہ آسان ہو گیا، آپ امپورٹنس آف ہسٹری مثلاً یہ ایک جملہ لکھیں گے تو آپ کو علم تاریخ کی انسان کے لیے ضرورت اور اہمیت چند جملوں میں خود بخود معلوم ہو جائے گی۔
اپنے آباء و اجداد کا ذکر، ان کو یاد رکھنا صرف ان کی یاد تک مہم نہیں ہے، بلکہ گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کے اندر تدبر کرنا، خصوصاً اس نیت سے کہ انسان اپنے لیے بصیرت اور عبرت کو حاصل کر سکے۔ چونکہ اب آپ جانتے ہیں، یہ جملہ آپ نے بارہ بار سنا ہوا ہوگا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، حالات و واقعات بار بار اپنے آپ کو دہراتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے گزشتہ اقوام کے تجربات، گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات، ان سے بصیرت اور عبرت کو حاصل کر لینا ہمارے لیے آسانی کیا مہیا کرتا ہے کہ جب ہمیں وہ حالات اور واقعات درپیش ہوں گے تو ان کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا ہسٹری نے اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، حالات اور واقعات نے، البتہ چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب اس مقام پر آ کر حضرت امیر علیہ السلام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم اتنا اہم ہے، اگر کوئی شخص گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کو بصیرت اور عبرت کی نظر سے دیکھے اور اس سے بصیرت اور عبرت حاصل کر لے تو گویا اس نے ان کی عمر کو گزارا ہے۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان زمین پر ظاہری طور پر 50 یا 60 سال زندہ رہا ہو لیکن اس کی عمر 6000 سال سے زیادہ ہو۔ یہ امکان کہ آپ اپنی چھوٹی سی عمر کو، اب میں یہاں پر مباحث کا اگر باب کھولوں تو خود بخود وہ یعنی یہ مقام انسان کو اگر سمجھ میں آ جائیں تو ایک گوشہ انسان کے ذہن میں خود بخود کھل سکتا ہے کہ پھر کیسے ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہو سکتی ہے۔ خود بخود گوشہ کھلتا ہے۔ اب میں مجبور ہوں تھوڑا سا، میں ان موضوعات کو ابھی کھول نہیں سکتا یہاں پر، لیکن اشارہ ضرور کروں گا کہ اب یاد رکھیے گا کہ شب قدر 1000 راتوں سے اس وقت افضل ہوتی ہے جب شب قدر میں کوئی بصیرت حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔ صرف بیداری مقصود نہیں ہے، صرف آنکھ کی بیداری مقصود نہیں ہے، دل کی بیداری مقصود ہے۔ شب قدر میں جس کا دل جاگ جاتا ہے اس کے لیے وہ رات 1000 راتوں سے افضل، 1000 مہینوں سے خود بخود افضل ہو جاتی ہے۔ مطالب انشاءاللہ کبھی موقع رہے تو میں تفصیل سے پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا اب یہ مرحلہ ہے، بصیرت وہ قوت انسان کو عطا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی عمر کے کم ہونے کے باوجود اپنے تجربے کو 1000 سالوں پر محیط کر سکتا ہے۔ اب جتنا انسان کی بصیرت کی گہرائی زیادہ ہوگی اتنا اس کے کاموں کے اندر استحکام، اس کے عمل کے اندر استحکام اتنا زیادہ قوی ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا میری اس جملے کو اپنے پاس رکھیے گا، انشاءاللہ ایک مقام آئے گا کہ میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے حضرت امیر اپنے سامنے آنے والے خطرناک ترین فتنوں کو جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں انا علی بصیرتی، میں ان تمام کا مقابلہ کروں گا اپنی بصیرت کے ساتھ۔ تو وہاں پر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کتنی قوت ہے جو بصیرت انسان کو عطا کرتی ہے، اور پھر بالکل بالعکس ہے معاملہ وہاں پر جہاں خدا نہ خواستہ انسان فاقد بصیرت ہو جائے۔ لہذا قرآن کے الفاظ میں تفصیلات انشاءاللہ مقصد ہی یہی ہے کہ اس موضوع کو جس کو ہمارے ہاں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، پھر وہ مقام انشاءاللہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں پر قرآن ارشاد کیا فرماتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان کی آنکھیں ہیں لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ کیا چیز اندھی ہوتی ہے؟ لیکن کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہوتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر موجود ہیں۔ لہذا میں انشاءاللہ وہ مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن آنکھ کے اندھے کو اندھا نہیں کہتا، دل کے اندھے کو اندھا کہتا۔ مقام انشاءاللہ عرض آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اب اس مرحلے کو درک کرنے کے لیے،
اس مقام کو سمجھنے کے لیے کہ بصیرت کیا شے ہے، بصیرت ہوتی کیا ہے، ایک علمی سفر ہم نے طے کرنا ہے۔ میں البتہ اس کے مقدمات شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اب چونکہ موضوع خاص طور پر بصیرت ہے، بعض چیزیں شاید میں ریپیٹ کر رہا ہوں گا، لیکن میرا اپنا ہدف یہ ہے کہ تثبیت مطلب، یعنی یہ مطلب ہمارے خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو خاص طور پر سمجھ آ جائے کہ ہم کس مرحلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں پروردگار نبی کو حکم دے رہا ہے۔ میں تفصیلات انشاءاللہ آیت کے نسبت بھی بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ خدا حکم دے رہا، قل اے حبیب کہو، یعنی اب جو بات کہنے جا رہے ہیں پیغمبر، گرچہ جملہ پیغمبر کا ہے، لسان پیغمبر کی ہے، جملہ پیغمبر کا ہے، آیت خدا کی کہلا رہی ہے۔ وہ جو وحدہ لا شریک ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ شریک قرار دے رہا ہے۔ لا شریک ہے، لا شریک ہے۔ یہ جو شرکت ہے، یہ خدا نخواستہ وہ شرک نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی اوقات سمجھانے کا مقام ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ تم کائنات میں وہ حیثیت نہیں رکھتے جہاں خدا تم سے ڈائریکٹلی بات کرے، تو تمہاری اوقات کی خاطر میں اپنے نمائندے کو شامل کر رہا ہوں تاکہ تم تک میری بات پہنچ سکے۔ لہذا پورے قرآن میں اب یاد رکھیے گا، وہ تمام افراد، دیکھیے علمی بحثیں ہیں یہ، اس میں کسی کی اہانت یا توہین مقصود نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص اگر آ کر آج بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کا ادعا کیا، وہ کہتے ہیں جی قرآن تبیانا لکل شے ہے، تو جب قرآن نے ہر شے کا بیان کر دیا تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن نے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک تر کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ قرآن ہے جس کے لیے قرآن خود ادعا قرآن کا کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی ایک جگہ سورہ مبارکہ یاسین میں آیت کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لیکن دوسرے مقام پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے کا کتاب میں ایسا کیا ہے۔ وہ کتاب کون ہے؟ قرآن۔ ہر شے کا بیان قرآن، خشک و تر کا بیان قرآن۔ تو وہ کہتے ہیں جب قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو سب کچھ بیان کیا ہے وہ اپنے اہل کے لیے بیان کیا۔ بس موضوع اگر کبھی رہا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے یہ اپنے اہل کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا اوقات، تمہاری حیثیت، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم اہل قرآن سے رابطہ کرو اگر نہیں جانتے۔ بس قرآن اپنے مطالب کو بیان کرتا ہے، لیکن کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے اہل کے لیے بیان کرتا ہے۔ لیکن میں انہی تمام افراد سے کہ جو یہ ادعا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حتیٰ مطلب بعض افراد کی جرأت ہے، بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، عقیدہ ہے ان کا، عقیدہ اپنی جگہ محترم، لیکن ہم علمی جواب دیتے ہیں۔ تو وہ جب کہتے ہیں قرآن کافی ہے تو گویا حدیث کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے اور اس پر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو قرآن کافی ہے، پیغمبر کا کام تھا بس قرآن پہنچا دینا، اس سے آگے قرآن ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ہے اب ان کا نظریہ جو بھی ہے، اپنا نظریہ اپنی جگہ محترم، لیکن اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے قرآن سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنے مقامات پر قرآن نے قل کہہ کر بات کی ہے تو مجھے پیغمبر کی ذات کو باہر نکال کے صرف ترجمہ کر کے دکھا دو۔ کوئی ایک مقام قرآن میں، کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن قل کہہ کر بات کر رہا ہے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں اگر تم کہتے ہو قرآن کافی ہے، پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمہ مجھے یہ کر کے دکھا دو کہ تم اس میں سے قرآن میں سے پیغمبر کی ذات کو الگ کر دو۔ بس جہاں کہیں پر بھی قرآن میں قل آیا ہے آپ مجبور ہیں یہ کہنے پر اے نبی آپ کہیں۔ یہ قل مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہی نہیں ہے۔ بس قرآن کا یہ قل ہر جگہ ہمیں یہ سمجھاتا رہے گا کہ تم قرآن کو اور نبی کو کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ اب جن کو خدا نے ملایا ہے، اس طریقے سے ملا دیا کہ آپ قرآن اور نبی کو جدا نہیں کر سکتے، وہی نبی یہ کہہ کر جا رہا ہے کہ میرے بعد اگر قرآن سے کسی متصل کو تلاش کرنا ہے تو غور سے سنو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔
میں اپنے بات بتا رہا ہوں کہ میرے بات اسی طرح سے قرآن سے کون جڑا ہوا ہے؟ میرے اہل بیت. لہذا ہم جو اہل بیت کی اطاعت کو اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں اسی اعتبار سے. اب غور کیجئے گا، کوئی جدا نہیں کر سکتا. اے نبی آپ کہیں، کیا کہیں؟ ہاذہ سبیلی. اب یہ جملہ خدا لسان پیغمبر سے اس طریقے سے جاری کرانا چاہتا ہے کہ جملہ پیغمبر کا بھی رہے، پیغمبر کا بھی رہے. یعنی کیا؟ اب اس مقام پر خدا اور پیغمبر دونوں ایک ساتھ. ہاذہ سبیلی، کہو ان سے کہ یہ میرا راستہ ہے. کل میں نے اشارہ کیا ہے، تفصیلات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر مقام پر خدا سبیل کو اپنی طرف، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. لیکن یہاں پر اسی سبیل کی اللہ تبارک و تعالی توضیح دے رہا ہے. میری سبیل کو تلاش کرنا ہے، میرے حبیب کی سبیل کو تلاش کرو. ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میرا. اس راستے کی خصوصیت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. یہ راستہ ایسا ہے کہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف. بس اب یاد رکھیے گا، پیغمبر کے راستے کی خصوصیت کیا ہے؟ پیغمبر کے راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا راستہ ہے. بس اب ہر وہ راستہ کہ جو توحید سے ٹکرانے لگے، نہ پیغمبر کا راستہ ہے اور نہ اطرت کا راستہ ہے. واضح کر دیا، الی اللہ، جو اللہ کی طرف لے جائے. تو جو کہیں کسی بھی جگہ پر کسی بھی حوالے سے توحید سے ٹکرا رہا ہو، فوراً سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق پیغمبر سے اور اہل بیت اطہار سے نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو میں تمہیں اللہ کی طرف، یہ جو راستہ میرا راستہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ صرف اللہ کی طرف بلا نہیں رہا، علی بصیرتن. اب یہ مرحلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یعنی کیا؟ اللہ کی طرف تمہیں اندھی تقلید کے ذریعے سے نہیں بلا رہا ہوں، بلائنڈ فیتھ نہیں دے رہا ہوں تمہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا معجزہ دیکھ کر خدا کو پہچانو. یہ مسئلہ ہے آغا جان، ہمیں جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں، یہ یاد رکھیے گا. اصول دین کی فہم کے اعتبار سے جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں تو اصول دین کا قاعدہ کیا ہے؟ کیوں ان کو اصول کہا جاتا ہے؟ کہ جی اس لیے اصول کہا جاتا ہے کہ ان کی دلیل عقلی ہونی چاہیے. ثانیاً اس کے اندر تقلید نہیں ہے. جہاں عقل آ جائے، عقل نے فیصلہ کرنا ہو، وہاں پہ پھر تقلید. اب یہ جب کہا جاتا ہے تقلید نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، اس سے مراد صرف مجتہدین نہیں ہے. حتی اس مرحلے میں ہم امام کی پیروی بھی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں سنگین گفتگو کر رہا ہوں، بعض لوگ پریشان ہوں گے کہ مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سمجھیے گا. یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ میری، یعنی کیا؟ ہم اللہ کو امام یا نبی کے کہنے پر قبول نہیں کریں گے. یعنی کیا؟ اللہ تک ہم نے، اب غور کیجئے گا، یہ مرحلہ ہے سمجھ کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے. ابھی بات عقیدے کی ہو رہی ہے. صرف عقیدے کے اعتبار سے توحید کو اپنی عقل سے حل کریں، سمجھ کر حل کریں. آپ کے اپنے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا کیوں ہے اور خدا ایک کیوں ہے. یہاں تک آپ کی عقل. اس کے بعد کے مرحلے میں جب آپ کے توحید کے یہ مسائل حل ہوں گے تو خود بخود نبوت آپ کو سمجھ میں آئے گی، پھر امامت خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گی، پھر وہ امامت سمجھ میں آئے گی کہ جو ضرورت ہے آپ کے اور خدا کے درمیان میں. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ امام تو چاہیے ہی مجھے اس لیے کہ اگر میں نے اس خدا کو جس کو اپنی عقل سے تلاش کیا ہے، میری عقل جس کی گواہی دے رہی ہے، اس تک اگر پہنچنا ہے تو میں بغیر نبی اور امام کے نہیں پہنچ سکتا. لہذا اطاعت اس مرحلے میں ہے. دوسرے مرحلے میں ہے جہاں فہم اور سمجھ کا مرحلہ ہے تو یاد رکھیے گا ہم نے نبی کو نبی خدا کی وجہ سے مانا ہے، خدا کو خدا نبی کی وجہ سے نہیں مانا. صرف اس لیے نہیں کہ پیغمبر نے کہہ دیا خدا ہے تو ہم کہیں بھائی چونکہ پیغمبر نے کہہ دیا. نہیں، چونکہ پیغمبر نے نہیں کہہ دیا، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا کیوں ہے اور ایک کیوں ہے. تو انشاءاللہ کبھی موضوع رہا اور عقیدے پر، توحید پر گفتگو کی تو وہاں پر وہ دلیلیں جو عقلی دلیلیں ہیں
جب عقل کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو اس لیے سائڈ پر رکھتے ہیں تاکہ صرف عقل انسانی دریافت کر سکے کہ خدا کو میں بغیر کسی اور شے کی مدد کے، لہذا مقام ہے انشاءاللہ میں مقام اسی وجہ سے جہاں خدا نے خالص توحید کو بیان کیا ہے وہاں پر انسانی عقل کو دعوت دی ہے. وہاں پر خدا نے کیا کہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، میں خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا. تو وہاں کون سی عقل مراد ہے، عقل نے کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ مطالب موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا آپ غور کیجئے گا، اس خدا کی طرف دعوت کو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ علی بصیرتن. بصیرت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ عقل کے ذریعے سے تمہاری اپنی پہچان، خدا کو پہچان کراؤ. کون دعوت دے رہے ہیں؟ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، میں بھی یہ سبیل جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میری سبیل ہے جو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلانے والی ہے، اس پر دعوت دینے والے کون ہیں؟ میں اور جنہوں نے میری اتباع کر لی. ترجمے میں اس لیے زور دے رہا ہوں کر لی پر کہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں آگے چل کر بیان کروں گا. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ اور پاک ہے. وما انا من المشرکین. اب یہ مطالب رکھتے ہیں، یعنی یہ جو جملے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، اللہ کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے، اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ اگر میں پہنچ سکا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب یہ جو بصیرت ہے، اصل جو اب اس آیت کے اندر مقام ہے وہ کیا ہے کہ خدا کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے وہ بصیرت پر ہے. تو بصیرت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں قرآن کی نظر میں بصیرت کیا ہے وہ تفصیلات عرض کروں گا. آج کی گفتگو صرف اور صرف منحصر ہے گفتگو میری اس بات پر کہ ہم پہلے لفظاً تو سمجھیں کہ بصیرت ہوتی کیا ہے. یہ اصول ہے، جب بھی ہم کوئی بحث کرتے ہیں تو پہلا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس لفظ کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے، لغت میں معنی کیا ہے. پہلے اس کو لغوی اعتبار سے سمجھ لیں. لغت کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا مقام اور نقطہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے ساری بحث جو ہوتی ہے وہ اسی ایک نقطے کے اوپر منحصر ہوتی ہے. لہذا غور کیجئے گا بصیرت کیا ہے. میں مطلب پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور اب بیان کر رہا ہوں تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مطلب تثبیت ہو جائے، آپ کو اچھی طرح سے اور سمجھ میں آ جائے. مادہ کیا ہے بصیرت کا؟ بصرہ، با، صاد اور را، بصرہ. اس سے اردو میں جو کامنلی لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ دو لفظ ہیں، بصارت اور بصیرت. معمولاً ہم سب تقریباً ذرا سی بھی اگر ہماری اردو کی کیفیت بہتر ہے ہم سب کو پتا ہے بصارت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا. اب عربی میں دیکھنے کے لیے 4 مادے استعمال ہوتے ہیں. یہ میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں، بات دوبارہ دہرانا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے. میں سب پر بحث نہیں کروں گا، صرف 2 الفاظ پر بحث کروں گا جو میرے اس وقت موضوع سے مرتبط ہیں، لیکن بیان اس لیے کروں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات رہے. پہلا مادہ دیکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے نظرہ. نظر عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، میری نظر کمزور ہو گئی، میری نظر اچھی ہے، اس کو نظر لگ گئی. یہ ساری کے سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دوسرا بصرہ کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بصارت اور بصیرت دیکھنے کے معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تیسرا مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے رؤیت، رآ. اس سے جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے رویت، اور میں ہمیشہ یہی بیان کرتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ لفظ رویت پورے سال سنیں یا نہ سنیں، کم از کم 2 مرتبہ، ایک ماہ مبارک رمضان کے شروع اور ایک ماہ رمضان کے آخر میں رؤیت ہلال کمیٹی کے نام سے ہی ضرور سنیں گے. لفظ رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. رؤیت ہلال یعنی پہلی رات کے چاند کو دیکھنے والی کمیٹی. تو رؤیت کا لفظ وہاں. تیسرا لفظ جو اردو میں عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ شہدہ ہے، جس سے اردو میں لفظ مشاہدہ، شاہد، شہید اور شہود، یہ سارے کے سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو کبھی انشاءاللہ تفصیل رہی اور مقام شہادت کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تو وہیں پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ منزل شہود کیا ہوتے. آج اشارہ کر دیتا ہوں ایک ہلکا سا، یاد رکھیے گا منزل شہود کا تعلق اس آنکھ سے نہیں ہوتا. شہود کی جو منزل ہے، جب شہود کی منزل کی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر ان آنکھوں سے مرحلہ
آگے جا چکا ہوتا ہے، وہاں پر مشاہدہ جب کہا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا لفظ شہود کے اندر وہ قوت ہے کہ جو اس مشاہدے کو بھی بیان کرتا ہے جو آنکھ کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ مطالب ہے کبھی آپ کی، ابھی میں رؤیت اور جو شہدہ کا مادہ اس سے بحث نہیں کروں گا، کبھی اور موقع رہا تو عرض کروں گا۔ آج جو کنسنٹریٹڈلی بحث کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا نظر اور بصر کے درمیان جو فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ دونوں مادہ نظر اور بصر، ان دونوں کا تعلق انسان کی اس فزیکل باڈی کی جو آنکھ ہے اس سے ہے۔ اصل میں جو تعلق ہے ابتدائی طور پر وہ اسی آنکھ سے ہے۔ رؤیت کا جو مادہ ہے اور شہدہ کا جو مادہ ہے وہ اس آنکھ سے ماورا ہو کر دیکھنے کے تصور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ مثلا آنکھ بند کر کے جو دیکھا جا سکتا ہے وہ رؤیت کے ذریعے سے تو بیان کیا جا سکتا ہے، نظر اور بصر کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا انشاءاللہ تفصیلات اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نظر کیا ہے جی اور بصر کیا ہے؟ دونوں کا میں نے عرض کیا تعلق ہماری اس باڈی کی جو فزیکل آنکھ ہے اس سے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ نظر وہ ہوتی ہے جو انسان کی آنکھ کی دیکھنے کی قوت کو بیان کرتی ہے بس۔ یعنی کیا؟ آپ کی آنکھ اگر کھلی ہوئی ہے تو جو کچھ آپ کے آنکھ کے پردے ریٹنا کے اوپر آ رہا ہے وہ سب کا سب نظر میں شامل ہے، سب نظر میں شامل ہے۔ لہذا جب آنکھ کے دیکھنے کی قوت کا مسئلہ ضعیف، یعنی آپ کہتے ہیں میری آنکھ کمزور ہو گئی، تو آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں میری نظر کمزور ہوئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ یہ نہیں کہتے میری بصارت کمزور ہے، کیا کہتے ہیں؟ میری نظر کمزور۔ کیوں؟ نظر آنکھ کے دیکھنے کی قوت کو بیان کرتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اب مثلا فرض کریں کہ آپ اپنے کسی پریشانی میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں یا کسی سوچ میں مبتلا ہیں اور متوجہ نہیں ہیں، تو تب بھی جو کچھ آپ کی آنکھ کے پردے پر پڑ رہا ہے وہ نظر کا حصہ ہے، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، آپ متوجہ ہوں یا نہ ہوں، غیر اختیاری طور پر جو کچھ آپ کی آنکھ کے پردے پر بنے گا، آپ کی آنکھ میں شامل ہو رہا ہے، وہ سب کا سب کیا کہلائے گا؟ نظر۔ اب اس نظر کے اور بصر کے درمیان میں فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بصر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نظر کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ کہا جب تک غیر اختیاری رہے نظر رہتی ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ نہیں دیکھنا نہیں چاہتے، متوجہ نہیں کسی چیز کی طرف، یہ نظر ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کسی شے کو دیکھنے کے لیے ارادہ کیا، اختیار، عمد، آپ نے وہاں پر اپنی چوائس جس کو کہا جائے، ہاں آپ نے اپنا ارادہ اختیار کی، جیسے ہی آپ کا ارادہ آیا درمیان میں نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر۔ یہ ایک چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر ایک لطیف نقطہ ہے، ایک لطیف مقام ہے کہ جو بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے جو درپیش ہے، مبتلا بے مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے اجنبی یا نامحرم کی طرف نگاہ کرنا۔ یہ کامن ایک مبتلا بے مسائل ہیں ہمارے۔ آج کل یونیورسٹی میں بچے مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے، اسکول کالجز میں، یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کے روز مرہ کے مسائل۔ آغا صاحب کیا کریں؟ اب یہاں مسئلہ ہے، اب غور کیجئے گا، اسی لیے خاص طور پر نوجوانوں سے نظر اور بصر کا فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا، زندگی بھی آپ کی شاید تھوڑی سی اس حوالے سے آسان ہو جائے۔ پہلا مرحلہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے اللہ نے خواتین کے اوپر حجاب کو واجب کیا ہے، اسی طرح سے مردوں کو اللہ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت واجب قرار دی ہے۔ البتہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، خواتین کے لیے بھی نگاہ کا حجاب اتنا ہی ہے جتنا مردوں کے لیے۔ مردوں کے لیے یہ مت سمجھیے گا کہ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے۔ ایک ہمارا عام تصور کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے۔
تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہ چونکہ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے خدا نخواستہ میں کل سے اوریاں پھروں گا؟ ہو سکتا ہے؟ یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اب مسئلہ ہے وہاں پر بحث ہے. کبھی انشاءاللہ یہ چونکہ یہ موضوعات ہیں کبھی کبھار ان کو تھوڑا سا عام ہمارا جو جسے کہتے ہیں کہ موڈ آف ڈسکشن ہوتا ہے اس سے باہر نکل کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے حجاب نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے. مرد کے لیے حجاب ہے، واجب حجاب مرد کا کیا ہے کہ اس نے کم از کم اپنی عورتین اپنی شرمگاہوں کو چھپانا واجب، یہ کم سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مرد کے لیے اللہ نے کم ترین حجاب رکھا ہے، خاتون کے لیے زیادہ رکھا ہے، ورنہ حجاب دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، واجب ہے مرد پر. اب مرد کے لیے کم ترین کیوں رکھا ہے، خاتون کے لیے زیادہ کیوں رکھا ہے؟ تو میں اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں گا بس. شے جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی نازک ہوتی ہے، جتنی ارزش مند ہوتی ہے، اتنا ہی اس کو حجاب میں رکھا جاتا ہے. یہ عقلی مسئلہ ہے. آپ کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہو آپ کو کبھی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کسی قیمتی دھات کی انگوٹھی ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی سستا سا پتھر لگا ہوا ہو تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ہی کے ہاتھ میں ہیرا لگا ہوا ہو، کتنی مرتبہ تو آپ صرف کیوں ہیرا قیمتی ہونے کے باوجود، ہیرا اسٹیٹس سمبل ہونے کے باوجود، ہیرا اپنے تمام تر جو اس کی خواص ہیں ان کے باوجود آپ اس کو عام محفلوں میں پہن کر نہیں جاتے. حالانکہ دکھاوا تو مثلاً اگر ایک بات کی جائے دکھاوا کرنا چاہے تو ہر جگہ کرنا چاہتا ہے انسان، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو صرف ان لوگوں کے سامنے نکالوں گا جو اس کی حیثیت کو جانتے. جو حیثیت نہیں جانتے ان کی اوقات بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے پہن کر ان سے چھپا کر رکھو. تو خدا صرف اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہے خواتین کو تمہاری حیثیت خدا کے سامنے اتنی ہے کہ خدا صرف یہ چاہتا ہے جو تمہاری قدر جاننے والے ہیں صرف ان کے سامنے آؤ. جو تمہاری قدر جاننے والے نہیں ہیں ان کی حیثیت اور اوقات نہیں. انشاءاللہ مقام رہا کبھی تفصیلات چاہتے ہیں یہ چیزیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، خواتین کے لیے بھی حجاب ہے. دونوں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا واجب ہے. حجاب صرف پہناوے تک نہیں ہے بلکہ آنکھ کے اندر بھی حجاب اور پردہ واجب. خوب اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے چونکہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم ترین حجاب رکھا ہے اس لیے حجاب کا مسئلہ پیش نہیں آتا، مبتلا بے نہیں ہے. عورتوں کے لیے اللہ نے حجاب زیادہ رکھا ہوا ہے اس لیے مبتلا بے ہے. وہاں پر ایک مرحلہ کیا مرحلہ یہ اگر کوئی خاتون خود اپنی مرضی سے اپنی اس حرمت کو باقی نہ رکھنا چاہے، نہ رکھنا چاہے اپنے آپ کو، تو اب کیا مرحلہ ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو لذت کی نگاہ سے نہیں، اب آپ کی چونکہ یہ آنکھ کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی آنکھ کا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے. آپ اگر اس کو لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، آپ کا کوئی قصد نہیں ہے، لذت کہیں نہیں ہے شامل، تو اس نے چونکہ اپنے پردے کو خود ختم کیا ہے، آپ کے لیے کوئی گناہ وہاں پر نہیں ہو. لیکن اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ کو خود کنٹرول کرنا ہے. یہ آپ کا اور اب خدا کا مسئلہ ہے. یہ میں اور آپ کو میں نہیں سمجھاؤں گا آپ کو، یہ آپ کا اور اب خدا کا مسئلہ ہے. اب غور کیجئے گا جہاں جہاں قصد لذت آتی چلی جائے گی خدا کے سامنے خود بخود گنہگار ہوتے چلے جاؤ گے. اور میں نے کل عرض کیا تھا، یاد رکھیے گا، کل میں نے عرض کیا تھا، یہ بار بار دہراتا رہوں گا، حلال اور حرام کے ذائقے میں فرق نہیں ہے، تاثیر میں فرق ہے. حلال اور حرام کے ذائقے میں فرق نہیں ہوتا، حلال اور حرام کی تاثیر میں فرق ہے. تو خدا نہ خواستہ اب یہ نوجوان خاتون یا مرد اگر کہیں پر بھی قصد لذت کے ذریعے سے گناہ انجام دے رہا ہے، ہر نگاہ دیکھنے میں ویسی ہی ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جملے ادا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بہن بھی اتنی ہی پیاری ہے، ماں بھی اتنی ہی پیاری ہے، بیٹی بھی اتنی ہی پیاری ہے.
وہ جو آپ حرام نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنی ہی پیاری ہے، لیکن حلال کی تاثیر اور ہوتی ہے. اور شاید حلال اور حرام کی تاثیر کا جو سب سے بہترین فرق ہے وہ نگاہ میں ہی معلوم ہو جاتا ہے. ماں کے چہرے کو دیکھو گے اتنی ہی حسین ہے لیکن عبادت ہوتی رہے گی. بہن کے چہرے کی طرف دیکھو گے اتنی ہی حسین ہے لیکن عبادت ہوتی رہے گی. بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھو گے اتنی ہی حسین ہے، عبادت ہوتی رہے گی. لیکن جہاں تم نے اپنے نفس کے سکون کے لیے، دیکھیں کل میں نے فرق بتایا تھا نا آپ کو، حلال کا سکون کا تعلق روح سے ہے، حرام کے سکون کا تعلق نفس سے ہے. تو ہر وہ شے جس سے نفس کو سکون مل رہا ہو فوراً تلاش کرو کہیں کوئی حرام تو نہیں آ رہا درمیان میں. اب یہ حرام جو کرو گا اب کیا ہوتا غور کیجئے گا. ماں کو آپ نے دیکھا جتنی مرتبہ، بہن کو جتنی مرتبہ اس کے چہرے کی زیارت کی، بیٹی کو جتنی مرتبہ دیکھا، آپ غور کیجئے گا وہ سکون آپ کو خود بخود اپنی روح میں، اپنے قلب میں محسوس ہوتا ہے. جن کی مائیں سلامت ہیں خدا ان کی ماؤں کے سایوں کو اپنے سر پر رکھے. ہاں، ماں کی آغوش میں سر رکھتے ہی کس قدر سکون حاصل ہوتا ہے. یہ نفس کو نہیں مل رہا ہوتا، یہ روح کو مل رہا ہوتا ہے. جب انسان اپنی بہن کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے، اپنے ساتھ پاتا ہے، تو جو قوت اس کو مل رہی ہوتی ہے اس کے نفس کو نہیں مل رہی ہوتی، اس کی روح کو مل رہی ہوتی ہے. اپنی ہی بیٹی کو جب سینے سے لگاتا ہے تو نفس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، روح کو مل رہا ہوتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا حلال کنیکشن کے اندر جتنے بھی سکون ہیں ان کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کے نفس سے نہیں ہے. لہذا اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ غور کیجئے گا. مسائل کیا ہے؟ مسائل یہ ہیں. نظر اور بصر کا مسئلہ کیا کہا گیا؟ اب جہاں پر ایک اشتباہ ہے معاشرے میں، بعض اوقات ایک مسئلہ غلط بیان ہو جائے تو اس کے آثار سنگین ہوتے. کہا جی نظرت الاولی، پہلی نظر نامحرم کے اوپر جائز. ایک مسئلہ ہے جو کہ بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے، متاسفانہ غلط بیان کیا جاتا ہے، آثار خطرناک مرتب. کیا کہا گیا؟ کہا جی پہلی نظر اجنبیہ کے اوپر، نامحرم کے اوپر پہلی نظر کیا ہے؟ جائز. اب اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر مراد یہ لی جاتی ہے کہ جی کسی نامحرم پہ اگر پہلی دفعہ نظر پڑ گئی، اب یہ جائز ہے تو دیکھتے رہو، اس کو دوسرا مرحلہ نہ آنے دو، پہلی ہی رہے. وہ اشتباہ ہے آغا جان، اشتباہ ہے. اب غور کیجئے گا، یہ ایک مرحلہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں، پھر یہیں سے ایک مطلب اور ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں زحمتوں کو تمام کروں گا. غور کیجئے گا، کہا گیا نظر، نہیں کہا گیا بصر. توجہ کیجئے گا، جس چیز کو حلال قرار دیا گیا وہ نظر ہے، بصر نہیں ہے. فرق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جب تک غیر اختیاری اور غیر ارادی رہتی ہے تب تک نظر ہوتی ہے. ارادہ اور اختیار، اب جہاں ارادہ اور اختیار ہی نہیں ہے وہاں پہ لذت کا کوئی تصور ہی اصلا ہوتا ہی نہیں ہے. لذت جہاں پر آ جائے وہاں ابتدا سے اختیار آ جاتا ہے، وہاں غیر ارادی کا کوئی معنی رہتا نہیں ہے. اب غور کیجئے گا، مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ، میں مثلا کسی فکر میں ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، پریشان ہوں، یا خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا کسی وجہ سے کسی سوچ میں گم ہوں، ایک جانب دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سے اگر 100 نامحرم بھی گزر جائیں، جب میں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، جو میری نظر سے گزر کر جا رہی ہیں حرام نہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں متوجہ ہی نہیں ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں کہوں گا بھائی میں تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا. کہ تمہاری آنکھیں کھلی بھی تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی تھی، تو نظر سے گزر رہی تھی، بصر کے دائرے میں. جب تک ارادہ نہیں ہے، مثلا آپ نے کسی طرف نگاہ کی، خدا نخواستہ کوئی نامحرم موجود ہے، ابھی آپ کا ارادہ اور اختیار نہیں تھا. اب غور کیجئے گا، جیسے ہی اب یہ جو ارادہ اور اختیار ہے یہ 100% وہ چیز ہے جس کو خدا بار بار کہتا ہے تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. لہذا قرآن میں جہاں جہاں آپ غور کریں گے، جو اتنی آیات جس میں خدا کیا کہتا ہے؟ آنکھوں کی خیانت، دل میں چھپا ہوا خدا جانتا ہے. ہاں، کتنی جگہوں پہ خدا نے اس بات کی طرف، آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ عزیزان من،
تمام جتنے دیگر گناہ ہیں ان گناہوں کے ظاہری آثار کو شاید کہیں نہ کہیں انسان دریافت کر لے. آنکھ کی گناہ کی کیفیت ایسی خفیف ہوتی ہے کہ آپ کے اور خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. میں لذت کی نگاہ سے کہیں دیکھ رہا ہوں یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا. لہذا خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت، تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، وہ کیا مرحلہ؟ وہ یہ ہے جیسے ہی میں نے دل میں ارادہ کیا نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر. لہذا اب جو مثلا آپ غور کیجئے گا، بصر چونکہ ارادے سے ہے، اگر ابتدا ہی سے کوئی یہ چاہے کہ میں کسی نامحرم کی طرف دیکھوں، از ابتدا حرام ہے. لہذا ایک کنڈیشن ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ معاملہ میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے. مثلا کیا ہوا، مجھے دور سے کوئی چادر سی ہلتی ہوئی نظر آئی اور میں نے یہ تصور کیا کہ کوئی خاتون آ رہی ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کون ہے، صرف میں نے اندازہ لگایا ہے کہ چادر ہلی ہے تو کوئی خاتون ہوگی. اگر خدا نخواستہ کہ خدا ہم سب کو ان کیفیات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، میں نے از ابتدا یہ چاہا کہ یہ کوئی خاتون آ رہی ہے، نامحرم ہے، اور میں اسے دیکھوں، تو اب یہ نظر نہیں ہوگی، چونکہ از ابتدا اپنی بنیاد سے ہی کیا ہے، ارادے کے ساتھ اٹھ رہی ہے. غیر ارادی طور پر جائے تو نظر ہے، غیر اختیاری ہے تو نظر ہے، لیکن ابھی میں خود دیکھنا چاہ رہا ہوں، قصد کے ساتھ ہے، ارادے کے ساتھ ہے. لہذا از ابتدا کیا ہے، بصر. لہذا چونکہ میں نے ارادہ ہی حرام کا کیا ہے، از ابتدا یہ کام حرام ہے. اچھا ایک سچویشن اور ہے، وہ بتا دیتا ہوں مزید، کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کسی نامحرم کو دیکھوں، اب جو دیکھا تو اپنی ہی والدہ تشریف لا رہی، اپنی ہی خالہ، اپنی ہی پھوپھی، اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیٹی، اپنی ہی زوجہ. ہاں ارادہ کیا کیا تھا، نامحرم کو دیکھوں، ہوا کیا، محرم نکل آئی. اب میں کہوں یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے حرام سے بچا لیا. اپنی کوشش پوری کر لی تھی، خدا سے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے. علماء کیا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ اتنا ہی برا گناہ ہے، ویسا ہی گناہ ہے جیسے اصل گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا محرم نکل جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا. تم نے تو ٹرائی کر لی تھی، تم نے اپنے طور پر ارادہ اور اختیار استعمال. لہذا وہ ارادہ اور اختیار جو گناہ کے لیے کیا جائے از ابتدا ویسے ہی حرام ہے جیسے گناہ کا انجام دینا حرام. لہذا حیا کا تقاضا کیا ہے، اب غور کیجئے گا. ایک مقام ہے جو یہاں پر آپ کی خدمت میں خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ضروری ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیں. یہ جو کیا کہا گیا، اسی لیے اب غور کیجئے گا، چونکہ چھپا ہوا ہے، چونکہ ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ خفیف ترین گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جو بندے اور خدا کے علاوہ بعض اوقات کوئی اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اتنا خطرناک گناہ ہے. لہذا فرمایا کیا کہا، یہ جو تمہاری نگاہ ہے، یہ جو تم نامحرم کی طرف ڈال رہے ہو، سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر. یہ ایک مطلب خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے توجہ کیجیے گا. دیکھیے مجھ جیسے افراد، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بے تحاشا مقامات ایسے تلاش کر سکتا ہوں جہاں میں نے کوئی فضول کام انجام دیا، فضولیات کی ہوں، میں اپنی زندگی میں تلاش کر سکتا ہوں. لیکن شیطان اتنا کمیٹڈ ہے اپنے کام سے کہ فضول کام نہیں کرتا. بعض عرفاء ایک خاص جہد سے، یعنی مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اس بدبخت میں بھی کچھ صفات مومنانہ پائی جاتی، یعنی وہ صفات پائی جاتی ہیں شیطان میں جو اصل میں کس میں ہونی چاہیے، مومن میں. ان میں سے ایک کیا ہے، فضول کام نہیں کرتا. لہذا ہو سکتا ہے میں اور آپ شوق میں کہیں
فائرنگ کر رہے ہوں. ہمارے ہاں ہوتا ہے لوگوں کو خواہ مخواہ بلا فضول کا, انتہائی فضول کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہاں یہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے, نہ خوشی کا اظہار ہے نہ شجاعت کا اظہار, ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. فائرنگ کر رہے ہیں, کیا کرو, کس لیے کرو؟ یہ جو تم کر رہے ہو تمہیں نہیں معلوم خدا نہ خواستہ اگر جا کر کسی کو لگ جائے اور کسی کو نقصان پہنچا دے, میرے اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لہذا میں اور آپ, ہم انسان اس طرح کے فضول کام کرتے, لیکن شیطان, لہذا کیا کہا ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اب یہ تیر جو چلتا ہے اس کی کمان اس شخص کی آنکھ ہے جو کہ نامحرم کو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ آنکھ کیا ہے؟ کمان. تیر کیا ہے؟ وہ آنکھ ہے, وہ نظر ہے جو نامحرم پہ ڈل رہی ہے, اب چاہے مرد کی عورت پر ہو چاہے عورت کی مرد پر ہو. حرام نگاہ, یہ تیر ہے. سوال, اس کمان سے یہ تیر جو چلا ہے یہ کہاں جا کر لگتا ہے؟ نامحرم کو لگتا ہے؟ نہیں. دیکھنے والے کو لگتا ہے؟ نہیں. شیطان نشانہ تو بناتا ہے نا بالآخر. میں نے کہا نا وہ فضول فائرنگ, ہوائی فائرنگ نہیں کرتا, وہ فضول کام نہیں کرتا, بلکہ اس کا میں سہارا دیتا ہوں, اپنی آنکھ کو کمان بناتا ہوں, اپنی نگاہ بے نامحرم, یہ نگاہ بے نامحرم کو دیکھنا یہ تیر بن جاتا ہے. سوال کہ وہ جب اس آنکھ سے نکلا ہے تو شیطان بلا ہدف تیر نہیں چلاتا. یہ تیر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بس آج غور سے اس کو سمجھ لیجئے گا اور اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے گا. اس تیر کا ہدف زمانے کے امام کا قلب ہوا کرتا ہے. میری مجھ جیسے گناہگار کی آنکھ کو کمان بناتا ہے. تیر چلتا ہے, لگتا کہاں ہے؟ میرے زمانے کے امام کے قلب پر. اب یہ جو شیطان نے موبائل میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے کاریگروں نے, اب یہ بحث ہیں, میں اس کو بار بار متوجہ کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے توجہ کریں. شیطان نے یہ ڈیوائس, البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیوائس شیطانی ہے, نہیں, اس کے پیچھے جو اس کے کارندے ہیں جو کام کر رہے وہ شیطانی ہیں. جو مجھے اور آپ کو مفت میں, یوٹیوب کہتے ہیں لو جی مفت میں استعمال کرو, فیس بک مفت میں استعمال کرو. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی تجربہ انشاءاللہ ہوا ہوگا کبھی انٹرنیشنل سفر کا, مثلا زیارات پہ آپ جاتے ہوئے, کبھی عراق یا ایران جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ دبئی پہ آپ نے ٹپا کھایا ہوا ہوگا, ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم دبئی ویسے نہ جائیں, نہ جانا ہو آپ کا, ویسے جانا نہ ہو, لیکن معمولاً کیا ہوتا ہے اس طرح کے سفر میں, کبھی آپ دوحہ اتر گئے, کبھی شارجہ اتر گئے, کبھی دبئی, کبھی کہیں اور, ٹرانزٹ فلائٹ ہے آپ کی. وہاں جیسے ہی جاتے ہی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی پیسے دو, مفت میں نہیں دکھاؤں گا آپ کو. دبئی میں مفت نہیں دکھا رہا, امریکہ میں مفت نہیں دکھا رہا, یورپ میں مفت نہیں دکھا رہا. میرے اور آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یہ؟ مجھ سے اور آپ سے کوئی خاص محبت ہے جو مجھے اور آپ کو یہ سارا کانٹینٹ فری دینے کے لیے تیار ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جیسے ہی یہ چیزیں, آپ یقین کریں, ابھی یوٹیوب کے اوپر آپ مثال ایک بات کرو, 10 روپے بھی لگا دینا, ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن جب فری ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے کانٹینٹ, پازیٹیو کانٹینٹ بھی ہے, بڑی بڑی زبردست ریسرچ موجود ہیں, بڑی زبردست ایجوکیشنل ویڈیوز موجود ہیں, لیکچرز موجود ہیں, بہت کچھ موجود ہے زبردست. سوال, میری قوم اس میں سے کتنا دیکھتی ہے؟ ہماری قوم کا اغلب استعمال یوٹیوب کا کیا ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے؟ کسی کو بتانے کی ضرورت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اس شیطان کے اس دام میں آتے ہیں اور روزانہ صبح سے لے کر شام تک مومن مرد اور عورت نامحرم کو قصد لذت سے نگاہ کر کے حرام نگاہوں سے. اب سوچیں ایک دن میں امام زمان علیہ السلام کا قلب کتنا زخمی ہوتا ہوگا ہمارے عمل سے.
لہٰذا ہمیں اور آپ کو اب غور کیجئے گا، خدا کے لیے غور کریں، یہ موبائل جب میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے ذمہ داری ساتھ لے کر آتا ہے۔ پھر سے کہوں گا، حلال اور حرام کے ذائقے میں فرق نہیں ہوتا، تاثیر میں فرق ہوتا ہے۔ اور حرام نگاہ کی تاثیر کیا ہے؟ ایک تاثیر وہ ہے جو میرے اوپر پڑ رہی ہے، میرے اندر شہوت، میرے اندر غضب، میرے اندر نفس کے قوہ مضبوط ہو رہے ہیں، میری عقل سپریس ہوتی جا رہی ہے، میرا نفس میرے اوپر حاکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں عقل کے اوپر نفس حاکم ہو جائے، انسان پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جاہلیت کا شکار ہو جاتا ہے، عدم بصیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایک قطرہ قطرہ حرام نگاہ میرے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اور انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب دل پوری طرح سے سیاہ ہو جائے، اپنے زمانے کے امام اور نبی کو پہچانتے ہوئے اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیا کروں؟ امام کا سپاہی بنوں؟ خدا کے لیے ابتدا کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا سیکھو۔ منبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بن سکتا ہے، لیکن جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے وہ کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ جو ان خاردار تاروں سے اپنے آپ کو گزار سکے، جو ان تیروں کے سامنے کھڑا ہو سکے، یہ تیر چل رہے ہیں نا، وہ ہماری آنکھ سے چلانا چاہتا ہے، کس کے دل پہ لگ رہے ہیں؟ امام کے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کربلا میں جس طرح سے اصحاب اپنے زمانے کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کے جسد اطہر پر تو آ کر تیر لگیں، اپنے زمانے کے امام کو نہ لگیں، تو مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو قربان کرنا ہوگا، تیر اپنے نفس پر برداشت کرنے ہوں گے، لیکن اجازت نہ دیں کہ شیطان میری اور آپ کی آنکھ سے تیر چلائے اور وہ امام کو جا کر لگے۔ مشکل ہوتا ہے نا، برداشت کرنا، کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو یہ تکلیف برداشت نہ کر سکے، کیا وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کربلا کس چیز کا درس ہے؟ میں نے عرض کیا، جو اپنے نفس کو تکلیف دے سکتا ہے وہی اپنے زمانے کے امام کے سامنے کھڑا ہو کر اسے تیروں سے بچا سکتا۔ اور جب ایسے افراد نہ ہوں تو عزیز من، حسین علیہ السلام جیسی باعظمت شخصیت کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رو بھی رہے ہیں، سید الشہداء کے لیے دعا بھی کرے، یا اللہ تو مدد کر، لیکن خود حرکت نہیں کر۔ یہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام فرض کریں کہ اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس اتنی قدرت ہے کہ ہم ان کو اپنا وسیلہ بنائیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ وہ ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا باعث بنیں گے، تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ یہ مسائل ہیں بچوں کے ذہنوں میں، یہ شبہات میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کس طرح سے ذہنوں میں شبہات کو پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو تم مدد کے لیے بلاتے ہو، حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے بلاتے ہو، تو اگر وہ اتنے ہی قدرت مند تھے تو اپنے گھر کو جلنے سے بچا لیتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو سوال ہے، اس کے جواب مختلف طریقے سے دیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تم خدا کے قادر ہو قدرت پہ؟ ہاں، خدا کی قدرت پر ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرا بھی پھر ایک سوال ہے، جب ابرہہ حملہ کے لیے آیا اور خدا نے اپنے گھر کو
ہاتھیوں کے مقابلے پر اللہ نے چڑیوں کے ذریعے سے بچا کر دکھایا. اللہ ہی نے کیا تھا نا. اپنے گھر کو بچایا تھا یا نہیں بچایا تھا؟ نہ بچایا تھا. اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. ایسے ہی حضرت علی نے قدرت کا اظہار مثلا خیبر میں کیا. بتا دیا تمہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں. اللہ نے بھی بتا دیا کہ میں کتنا طاقتور ہوں, اس کے ولی نے بھی بتا دیا میں کتنا طاقتور ہوں. لیکن اب سوال, یہی خانہ کعبہ جب حجاج ابن یوسف ثقفی گرا رہا تھا, تاریخ ہے نا, حجاج ابن یوسف ثقفی نے خانہ کعبہ پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا. خانہ کعبہ کو, اسی خانہ کعبہ کو. سوال, جو خدا ابرہہ کے لشکر کو نابود کر سکتا تھا, کیا اس کے پاس ابابیل ختم ہو گئے تھے؟ کیا وہ بچا نہیں سکتا تھا؟ اب خدا کی قدرت کہاں گئی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب یہ دیں گے جب ابرہہ آیا تھا تو مسلمان نہیں تھے جو اس کا مقابلہ کرتے, لیکن جس وقت حجاج ابن یوسف ثقفی آیا اس وقت مسلمانوں کی ایک تعداد موجود تھی جس کی ذمہ داری تھی. لہذا اب اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے, خدا اپنا ارادہ وہاں اختیار کرتا ہے جہاں انسانوں کے ارادے سے بات باہر نکل چکی ہو. لیکن جب تک بات انسانوں کے ارادے کے اندر ہو تو ان کے ارادے کو آزمانے کا مقام ہی یہ ہوتا ہے. کبھی وہ اپنا گھر حملے کی زد پر لاتا ہے, کبھی اپنا ولی حملے کی زد پر لاتا ہے, تاکہ انسانوں کو آزما سکے. لہذا امام حسین کے لیے, حضرت علی علیہ السلام کے لیے اپنی قدرت سے اپنا دفاع کرنا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا کہ جو دروازے پر آگ لگانے آئے ہیں اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ان سب کا خدا کے نزدیک امتحان ہو جائے. تو جہاں اپنے آپ کو بچانا یہ آپ کا مسئلہ, آپ سمجھ رہے ہو کہ ان کو نقصان ہوا ہے, ان کو نقصان نہیں ہوا, بلکہ وہ یہ خدا کی بارگاہ میں قربانی دے کر اللہ کے نزدیک اور زیادہ مقرب درجے پر پہنچ جاتے ہیں. ان کے مقابلے پر امتحان انسانوں کا ہوتا ہے. کربلا کے اندر جو بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا تھا, اگر واقعاً مومن تھا, اس پر امام حسین کی نصرت واجب تھی. اب کربلا میں امتحان, حضرت امام حسین قربانی دے رہے ہیں, امتحان انسانوں کا ہو رہا ہے. جو کلمہ پڑھ کر حسین کی نصرت نہ کرے وہ منافق ہے, اور جو امام حسین کی نصرت کرے وہ مومن ہے. میں نے کل بھی عرض کیا, یہی تو وہ خط ہے جو کلموں کے درمیان میں فرق پیدا کرتا ہے. یہی تو وہ خط ہے جو حلال اور حرام کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے. لہذا اب تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ ایسے افراد کو بیان کر رہی ہے. بی بی اپنے حالات میں خود بیان کر رہی ہیں کہ ملعون میری بچی کے پاؤں سے پازیب اتار رہا ہے اور ساتھ میں روتا بھی جا رہا. تصور تو کریں آپ, کربلا کیا ہے؟ شہزادی کے پیر سے پازیب اتار بھی رہا ہے, لوٹ بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے. شہزادی کہتی, میں نے کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا جانتا ہوں پیغمبر کی بیٹی ہے, جانتا ہوں اللہ کے ولی کی بیٹی ہے, جانتا ہوں جو کرنے جا رہا ہوں وہ نامعاف ہونے والا گناہ ہے. اللہ اکبر. بی بی نے کہا جب تو یہ سب کچھ جانتا ہے تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ ملعون جواب کیا دیتا ہے؟ کہا میں نہیں لوٹوں گا, کوئی اور لوٹ لے گا. انسان کے اندر بصیرت نہ ہو, میں نے عرض کیا, قلب اگر سیاہ ہو جائے یہ جانتے ہوئے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے, انسان کا نفس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہ انجام دے. اور جب انسان اس مرحلے پر آ جائے تو پھر وہ اتنا خبیث ہو کر ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کی اطرت کو, کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اور پیغمبر کی اطرت کو سربرہنہ بازاروں اور درباروں میں بھی لے کر جا رہا.
کیا واقعاً ان کو کوئی مسلمان مان سکتا؟ میں نے عرض کیا خدا کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرو. کیا یہ کام کرنے والا واقعاً مسلمان ہے؟ نہیں. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ لوگ اگر یہ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں تو ان کے کلموں کا کوئی اعتبار. 3 دن کے بھوکے پیاسے اہل بیت کربلا میں عاشور کے دن تھے. 11 محرم کو کس طریقے سے قید کیے گئے خود امام وقت کہہ رہے ہیں, امام سجاد فرما رہے ہیں ہمیں اس طریقے سے قید کیا گیا جس طرح سے رومی اور حبشی قیدیوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. غلاموں کی طرح سے قید کر کے اہل بیت کو 11 محرم کو چلا ہے یہ کاروان, اور روایات کے مطابق 12 محرم کی رات کو کوفے کے دروازے پر پہنچا. اس 2 دن کے سفر میں اہل بیت کے بچوں کو, اہل بیت کی خواتین کو, اہل بیت کو نہ کھانا دیا گیا ہے نہ پانی, بلکہ کاروان کو تیزی سے حرکت دینے کے لیے, اب آپ آج جانتے ہیں کربلا سے کوفہ کا سفر کم از کم 80 کلومیٹر ہے. 2 دن میں 80 کلومیٹر کا فاصلہ اونٹوں پر کس طریقے سے طے کروایا گیا ہوگا آپ خود تصور کر لیں. رات بھر اہل بیت اطہار بھوک اور پیاس کے عالم میں. 6واں دن ہے بھوک اور پیاس کا جب کوفے میں وارد ہوئے ہیں. عالم یہ ہے کہ بچے اہل بیت اطہار کے بھوک کی شدت سے بدن کانپ رہے ہیں, چہرے زرد ہو گئے ہیں, بھوک کی شدت سے ہونٹ خشک ہیں, تماچوں کے نشان ہیں, رسیوں کے نشان ہے بدن پر, تازیانوں کے نشان. اس کیفیت میں اہل بیت اطہار کوفے کے بازار میں پہنچے ہیں. کچھ لوگوں نے دیکھ کے رونا شروع کیا, کچھ نے ہلہلا کرنا شروع کیا. وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا تاریخی اور معجزاتی خطاب بیان کیا, اور جب میری بیوی نے کہا خاموش ہو جاؤ تو تاریخ نے لکھا ہے, حتیٰ اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے, علی کی بیٹی کا خاموش ہو جاؤ ایک ایسا جملہ تھا, انسانوں کی آوازیں تو اپنے گلے میں دبی تھیں, حتیٰ جانوروں کی آوازیں, ان کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی خاموش ہو گئی. ایسا سکوت طاری کر کے, اپنی ولایت کا اظہار کر کے, یہ بتا کر کے ہم نہیں ہیں گرفتار, ہمیں گرفتار کر کے تم نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا ہے. یہاں میری بیوی خطبہ دے رہی, اور وہاں کوفے کے ہی ایک محلے میں محل نما گھر ہے جناب ام حبیبہ کا. ام حبیبہ جو کل تک جناب زینب کی کنیز تھی, بی بی نے قرآن کی اور دین کی تعلیمات دے کر آزاد کر دیا. ام حبیبہ کی شادی کوفے کے ایک تاجر سے ہوئی. حضرت کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت عطا کی کہ اس نے ایک محل نما گھر بنا کر جناب ام حبیبہ کو تحفے میں دیا. وہ جو کل تک خود کنیز تھی آج کئی کنیزوں اور غلاموں کی مالک بن چکی ہے, شہزادی ہو گئی ہے, اپنے محل میں بیٹھی ہے. اتنے میں کسی کنیز نے آ کر کہا بی بی اسیروں کا ایک کاروان کوفے میں آیا ہے, اجازت دو ہم بھی جا کر تماشا کر لیں. جناب ام حبیبہ کہتی ہیں میری شہزادی نے منع کیا تھا, اسیروں کا تماشا نہیں کیا کرتے. تو کسی ایک کنیز نے کہا شہزادی میں نے سنا ہے کچھ بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں, کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. کچھ بیبیاں شریف زادیاں ایسی ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا جتنی چادریں ہیں جمع کرو, کھجوریں جمع کرو, پانی جمع کرو. ان سب چیزوں کو اپنے جلو میں لیے اپنے ساتھ کنیزوں کے جھرمٹ میں ام حبیبہ کاروان کے نزدیک پہنچی ہے. کوفے کی شہزادی کے مرحلے پر ہے, لوگوں نے جگہ دی, ام حبیبہ آگے بڑھی. اب جو بچوں کے چہروں پر نگاہ کی, چہروں سے شریف زادے محسوس, اتنی پیاری پیاری صورتیں ہیں, شریف زادے محسوس ہوتے ہیں, لیکن ہونٹ خشک ہیں, بدن کانپ رہے ہیں, چہرے زرد ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کر بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں رکھی, ہاتھوں میں پانی کا
جام دیا اور اس کے بعد کوزے دینے کے بعد کہا، بس ایک جملہ کہا میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ صدقے کا لفظ آنا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے چیخ کر بچوں سے کہا، خبردار صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اے کاش اے کاش اے کاش حرام سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے والے حسین کے بچوں سے سیکھ لیتے کہ حرام کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ ارے 6 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے تھے، حرام کا لفظ سنتے ہی 23 دنوں کے بھوکے پیاسے بچوں نے اپنے منہ سے کھجوریں باہر نکال دی۔ حبیبہ تڑپ کر رہ گئی، کہتی ہے بچوں تم اتنے بھوکے پیاسے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا صدقہ ہم پر حرام ہے۔ حبیبہ کانپ کر رہ گئی، کہا ارے صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا۔ کہ کس نے کہا؟ کہ ہماری پھوپھی نے کہا۔ جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہا بی بی تو نے ان کو منع کیا؟ کہا تو نے سنا نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے؟ کہا میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے صدقہ آل نبی پر حرام ہوتا ہے۔ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مدینہ النبی کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینہ کا نام سنا کانپ کر کہتی ہے، ارے یہ تو میری شہزادی کا شہر ہے، آپ مدینہ میں کہاں رہتی ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ اب ایک مرتبہ حبیبہ کا بدن کانپ رہا ہے، کہا ارے میری بی بی کا محلہ، یہ تو پیغمبر کی ذریت ہے، ارے میں بنی ہاشم کے ہر فرد کو جانتی ہوں۔ کہا اتنا ہی جانتی ہے، تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ارے چادر تطہیر کی وارث ہے، میں بازار میں نام کیسے لے لوں؟ کہا ایک مرتبہ میرے کان میں بتا دے۔ کہا زینب بنت علی نام ہے۔ کہا اگر بازار میں اپنی شہزادی کو دیکھ لے گی، کہا میں اپنی بی بی کو پہچان تو لوں گی، لیکن کہا اغیار کا مجمع، کہا علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، کہا میں حبیبہ ذرا غور سے دے۔ اب جو حبیبہ نے دیکھا، ایک مرتبہ سر پیٹ کر کہا بی بی اگر آپ یہاں ہو تو عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ اولو محمد کہاں ہے؟ کہ ایک مرتبہ نگاہ کو اٹھا کر دے، تجھے نیزے پر حسین بھی دکھائی دے گا، عباس بھی دکھائی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ تجھے تیری حجت کبریٰ کا واسطہ ہے، ہمارے پاس ان سے بہتر وسیلے نہیں ہیں۔ بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ پاکستان کے مسلمانوں اور مؤمنین کو ان ارضی اور سماوی آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ سیلاب زدگان جتنے بھی ہیں، پروردگار جب تک تیرا اذن نہ ہو، جب تک تو نہ چاہے، انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل مددگار نعم المولا نعم الناصر تو ہے، پروردگار مدد کرنے والا تو ہے۔ ہم جناب زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس واسطے سے دعا کرتے بار الہ ان غریب مومنین، غریب مسلمانوں کی مدد فرما۔ خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزان من، کربلا ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے۔ جس نے کربلا سے انسانیت کو نہیں سیکھا، اس نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ مجالس، یہ تمام نظر، یہ تمام نیازیں، یہ تمام جتنا کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا انسانیت کا ہی وہ درس ہے جو سید الشہداء نے ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ اسی انسانیت کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر مت سمجھیں کہ آپ کا 100، 500، 1000 کیا کرے گا، نہیں، یہ مت سوچیں۔ اس وقت آپ کے مومن بہن بھائیوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو آپ کے 150 کی بھی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے کہ ضرورت مند ہیں، یقین کریں، واقعاً حالات زیادہ وخیم ہیں، کچھ نہیں معلوم، آگے بعض افراد کے مطابق شاید کہ ایک سیلابی ریلا اور آنے والا ہے،
کہ جو حالات کو اور زیادہ خراب کر سکتا ہے۔ اپنے ان مومنین مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جتنا آپ کی استطاعت ہے ان ایام میں سید الشہداء کی خاطر، بنا میں سید الشہداء، اپنے ان مومنین ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں جتنا آپ کے اندر امکان ہے۔ کیمپ لگے ہوئے ہیں، دوستوں کی مدد کریں، جس کو بھی آپ کریں انشاءاللہ خدا نے چاہا تو یہ مدد ہوگی۔ بار الہ وہ تمام مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً جو بے اولاد ہیں اور بالاخص حسین رضا، بار الہ اولاد نرینہ صالحہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔